الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ یہ واضح ترین آیت ہے جس سے مومن سبق لیتا ہے، درس لیتا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ الا من رحم ربک، جس طرح سے ایمان لانے کے بعد مرتد ہو سکتا ہے، کافر بن سکتا ہے، اسی طرح سے مشرک بھی بن سکتا ہے۔ جیسے قادیانی ایمان لایا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، کافر ہو گیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے مرتد ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو جب ایمان لانے کے بعد کافر ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، تو مشرک کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن واضح ترین ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے گم گشتگان راہ کو رب کائنات ہدایت دے دے۔ چنانچہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اور اس نے قسم پر قسم کھائی تھی اللہ آتیک، کہ آپ سے تو نہیں ملوں گا، ولا آتی دینک، اور آپ کے دین کو تو بالکل نہیں مانوں گا، وإنی کنت امرأ لا اعقل شيئا الا ما علمني اللہ ورسولہ وإنی اسألک بوجہ اللہ عز وجل، اللہ کے واسطے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بما بعثک ربنا الینا، ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ قال بالاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے تم لوگوں کے پاس اسلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے۔ قال وما آیات الاسلام، اسلام کی نشانیاں اور اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقول اسلمت وجہی الی اللہ عز وجل، اسلام کی نشانیاں اور آیات یہ ہیں کہ تم کہو کہ میں نے اپنا پورا کا پورا وجود اللہ کے حوالے کر دیا، وتخلیت، اور تمام شرکیات اور خرافات سے کنارہ کش کر لیا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، کل مسلم علی مسلم محرم، ایک مسلمان کا خون، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے بالکل حرام ہے۔ اخوان النصیران، مسلم بھائی بھائی ہیں۔ لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک بعدما اسلم عملا، اللہ رب العالمین اسلام لانے کے بعد شرک کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک
بعدما اسلم عملا. یاد رہے گا مسلمانوں، مردوں کی دہائی دینے والوں، رات دن قبروں کو چومنے اور چاٹنے والوں، تمہیں جن لوگوں نے گمراہ کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تم چاہے بابے کو پوجو اور بلائی خالہ کی دہائی دو، بھینسا سور کی پوجا کرو، گھوڑے شاہ کی پوجا کرو، مگرمچھ کی پوجا کرو، کروکوڈائل کی پوجا کرو، یا کچھوے کی پوجا کرو، یا کسی بھی جانور کی، کسی بھی درخت کی، کسی بھی شجر کی، کسی بھی حجر کی پوجا کرو، تم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے تو تمہارے لیے اب یہ سب بالکل ہی شرک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ذرا ان چنڈالوں کو دکھاؤ. یہ حدیث نسائی کے اندر موجود ہے. معاویہ بن حیدہ القشیری راوی ہیں. سنن نسائی اٹھا کر دیکھو 2568 اور مسند احمد میں 20,043 ہے. 20,000 دونوں جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح النسائی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو یاد رہے گا، کم سے کم اتنا لفظ یاد کرو، لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک بعدما اسلم عملا. یہ یاد رکھ لینا. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کلمہ گو مشرکوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کر دے اور شرک کی غلاظت، شرک کی نجاست اور شرک کی پلیدی سے نجات عطا فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.